السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم غزوہ بنی مصطلق سے پہلے منافقین کا کیا رویہ تھا اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ منافقین اور مشرکین اور تمام دشمنان اسلام یہ جان چکے تھے کہ دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدرتوں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں پانچواں کالم تھے اور مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا رہا تھا کہ وہ متبنی یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و غل برپا کرنے کے لیے اپنے دانست میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب رضی اللہ عنہا کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کے تعلق سے واضح آیات نازل ہوئیں، جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور کافرین اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔
یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور ضبط کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق میں منافقین کا کردار۔ جب غزوہ بنی مصطلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں۔ سب سے پہلا، مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا، جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک شخص سنان بن وبر جہمی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جہنی نے پکارا: یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں، مدد کو پہنچو۔ اور جہجہ نے آواز دی: یا معاشر المہاجرین، مہاجرین، مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا: میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا: کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں اگر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مشکل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھا لے۔ سنو، اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا: یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی زید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ بولے:
عباد رضی اللہ عنہ بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کرو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا، دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں۔ اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید رضی اللہ عنہ بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لنخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کر دے گا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔